کو نظر نہیں آیا تھا، اگر نہیں کروں گا تو کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے وہی کچھ کیا ہے جو کچھ کرتے ہوئے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ میرے بھائیو، سنتوں پہ عمل کرنے کے عادی بنی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ہر فرمان پر عمل کرنے کے اپنے آپ کو عادی بنائیے۔ میں نے گزشتہ جمعہ یہ بات ذکر کی تھی کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صف بندی کا بڑا اہتمام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان ساتھیوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث کو سنا اور سننے کے بعد اس پر مینوان عمل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ میری دعا ہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، مسلمان کہتے اسی کو ہیں، مسلمان ہوتا وہی ہے کہ جو پیارے پیغمبر کی حدیث سنے اور سننے کے بعد اپنے دل کے اندر یہ عزم کر لے، اپنے دل کے اندر یہ بات ٹھان لے، بس میں نے یہ حدیث سن لی ہے، جو کچھ بھی ہو جائے میں اپنے آپ کو اس حدیث کا پابند ضرور بناؤں گا۔ اسلام نے ایسے ہی آدمی کو مسلمان قرار دیا ہے۔ وہ مسلمان ہی نہیں جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنے بھی اور سننے کے بعد پھر اس پہ عمل نہ کرے اور عمل نہ کر کے کہے کوئی حرج نہیں، عمل نہیں کیا تو کیا ہو گیا، عمل نہیں کیا تو کیا حرج ہے۔ یاد رکھیے، مسلمان وہی مسلمان ہوتا ہے جو پیارے پیغمبر کی حدیث کو سنتا ہے، سننے کے بعد سر تسلیم خم ہو کے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے نا، اوے ہاتھ نبی دے پھڑائی جن ناتھ اپنی، اوے ہاتھ نبی دے پھڑائی جن اوے ناتھ اپنی، تے چھڈ ساتھ اپنی تے گل کتھے اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا، سونے نبی دے سنگ جیندا پیار ہو گیا، بھاویں لکھے گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ بس مسلمان جب اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب اپنی مرضی ختم، اپنی سوچ ختم، اپنی خواہش ختم، اپنی مرضی ختم، اب اپنی خواہش کو بھی چلانا ہوگا، پیارے پیغمبر کی خواہش کے تابع کرنا ہوگا، اپنی مرضی کو پیارے پیغمبر کی مرضی کے تابع کرنا ہوگا، اپنی بات کو پیارے پیغمبر کی بات کے تابع کرنا ہوگا، تبھی تو یہ بندہ مسلمان ہے اور تبھی تو یہ بندہ ایماندار ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے کے بعد ہاں جی کل خانیاں بھی کرتا رہے کھاتا رہے، تیجا بھی کرتا رہے کھاتا رہے، چالیسواں بھی کرتا رہے کھاتا رہے، جمعراتیاں بھی کرتا رہے کھاتا رہے، ہاں جی میت فوت ہو جائے اور دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن خواتین کے پروگرام کا بہانہ بنا کے اپنے خاندان کو بلا کے، رشتہ داروں کو بلا کے، اپنے دوست احباب کو بلا کے، خواتین کے درس قرآن کا بہانہ بنا کے اور دعوتیں بنائے، بریانیاں بنائے، بلا کے کھلائے، سب کچھ کرائے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، یہ بہانہ ہے، بہانہ ہے، اپنے دل کو بھی راضی کرنا ہے، دوستوں کو بھی خوش کرنا ہے، برادری کو بھی خوش کرنا ہے، رشتہ داروں کو بھی خوش کرنا ہے۔ یاد رکھیے، میں خوش ہو جاؤں گا، ماں باپ خوش ہو جائیں گے، رشتہ دار خوش ہو جائیں گے، برادری خوش ہو جائے گی، لیکن یاد رکھیے میرے اور آپ کے اس عمل کے بعد عرش بلی والا رحمان ناراض ہو گیا، قیامت والے دن محمد رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہ ہوئی تو یاد رکھیے برادری کو خوش کرنے کا عمل کہاں جائے گا اور کیا فائدہ دے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، اللہ ہم سب کو حوض کوثر کا پانی پیارے پیغمبر کے ہاتھوں سے نصیب فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوں گا، میرے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت موجود ہوگی، ستاروں کی تعداد کے برابر آنے والوں کے لیے پانی پینے کے برتن رکھے ہوئے ہوں گے۔ دور سے دیکھوں گا ایک جماعت آ رہی ہوگی جن کا چہرہ بھی چمکتا ہوگا، جن کے ہاتھ بھی وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، جن کے چہرے بھی چمکتے ہوں گے، جن کے پاؤں بھی چمکتے ہوں گے۔ ان
कल्याण को चमकता हुआ देखकर, इन आज़ा को चमकता हुआ देखकर मैं कहूँगा मेरी उम्मत आ रही है। जैसे जैसे करीब आते जाएंगे मेरी खुशी बढ़ती जाएगी कि ढेर सारे लोग, बहुत सारे लोग, काफ़ी कसीर तादाद में लोग आता हुआ देखकर मैं खुश हो जाऊँगा कि मेरी उम्मत आ रही है, मेरी उम्मत आ रही है। जैसे जैसे करीब आते जाएंगे मेरे महबूब की खुशी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे करीब आते जाएंगे मेरी महबूब की खुशी में इजाफ़ा होता चला जाएगा। आप फरमाते हैं बस करीब होगा कि वो मेरे करीब पहुँचेंगे, अचानक क्या होगी, मेरे और उनके दरमियान एक रुकावट को खड़ा कर दिया जाएगा, एक दीवार हायल हो जाएगी, उधर के लोग उधर रह जाएंगे, इधर के लोग इधर रह जाएंगे। जब दीवार हायल होगी मैं कहूँगा अल्लाह उम्मती ये मेरे मानने वाले हैं, आने दीजिए, अल्लाह ये मेरे मानने वाले हैं, इनको क्यों रोक दिया गया है, हौज़ कौसर का पानी पीने दीजिए। अल्लाह क्या फरमाएंगे, आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा, इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादका। महबूब आप तो कहते हो ये मेरे हैं, आने दीजिए, ये मेरी उम्मत है, पानी पीने दीजिए, लेकिन इन्नका ला तदरी आपको नहीं मालूम मा अहदसू बादका, आप दुनिया से आ गए थे, इन्होंने तेरे दीन का कैसे बेड़ा गर्क करके रख दिया था, दीन में कैसे बिदआत को राज किया था, और ये कह कर के क्या हर्ज है, ये कह कर के क्या हर्ज है, ये कह कर के क्या हर्ज है, बस इस वजह से कि बाप खुश हो जाए, माँ खुश हो जाए, भाई खुश हो जाए, दोस्त खुश हो जाए, रिश्तेदार खुश हो जाए, बिरादरी वाले खुश हो जाए। माँ अहदसु बादा का, इन्होंने आपके आने के बाद दीन के अंदर क्या क्या बिदआत कायम कर ली थी। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हदीस में आता है, आप जब ये सुनेंगे आप फरमाएंगे सोहकन 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 लिमन गय्यर बादी, इनको दफ़ा करो, इनको परे करो, इनको दूर करो, मेरे नज़दीक ना आने दो। सोहकन लिमन गय्यर बादी, जिन्होंने मेरे दीन को बदल दिया है, आज मुझे उनको अपने करीब लाने की कोई ज़रूरत नहीं, इनको दूर कर दीजिए, इनको दफ़ा कर दीजिए, इनको परे कर दीजिए। मेरे भाइयों, इसलिए इस आजिज़ की ये इल्तिजा होगी सामीन से कि प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पे अमल करने वाला अपने आप को बना लीजिए। हर वो सुन्नत जिसको आप सुन लें, अगर आपको समझ नहीं आई, आप आकर उसकी तस्दीक करें, आप आकर उसकी तहकीक करें। असल मसला ये है, हम सुन तो लेते हैं लेकिन हमारे पास तस्दीक के लिए, तहकीक के लिए टाइम ही नहीं होता कि हम आकर उस मसले की तहकीक करें, तो कैसे करें। मेरे भाइयों, याद रखिए, ये आज हर वक्त यही कहता है, आइए कुरान को खोल के पढ़ लीजिए, आइए हदीस को खोल के खुद पढ़ लीजिए। कुरान को आप खुद पढ़ेंगे मसला समझ आएगा, हदीस को सुनने के बाद खोल कर आप देखेंगे मसला हल हो जाएगा। उस वक़्त तक मसला हल नहीं होगा जब तक के सुनने के बाद आप कुरान नहीं खोलेंगे, सुनने के बाद हदीस को जाकर नहीं खोलेंगे। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मसला बयान फरमाया, अल्लाह ताला ने उन औरतों पर लानत की है जो औरतें भवें बनवाती हैं, उन औरतों पर लानत की है जो अपने चेहरों के बालों को उखेड़ती हैं, उन औरतों पर लानत की है जो अपने दांतों की खूबसूरती के लिए दांतों को तरछवा कर खला करती हैं, फासला करते हैं। अल्लाह ने उन पर लानत की है। इस मजमे में एक खातून ने आपका ये मसला सुना, इससे ये साबित होता है कि जब दर्स हो, तकरीर का एहतमाम हो, जलसे का एहतमाम हो, जुमे का एहतमाम हो, ईदैन का एहतमाम हो, जहाँ मर्द जाते हैं वहाँ सुनने के लिए औरतों को भी हाज़िर होना चाहिए। जो ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ना नमाज के लिए जाए, ना तकरीर के लिए जाए, ना दर्स के लिए जाए, ना ईदैन के लिए जाए, ना जो है जलसा और तकरीर सुनने के लिए जाए, मेरे भाइयों उनकी ये बात गलत है। क्यों? इसलिए कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तकरीर फरमा रहे थे, जब दर्स दे रहे थे, जहाँ सुनने वाले मर्द हजरात थे वहाँ सुनने वाले ख़वातीन भी मौजूद थीं।
اور پھر جب عیدین کا موقع ہوتا تھا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عید نماز کے بعد جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جہاں مرد ہوا کرتے تھے وہاں عورتیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ دلیل کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ کے بعد آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے، جاؤ ان سے چندہ وصول کر لیجئے، اور حضرت بلال فرماتے ہیں آپ پھر عورتوں کے پاس بھی جاتے، ان کو بھی واعظ کرتے، نصیحت کرتے، درس دیتے، اور حضرت بلال کو کہتے بلال جاؤ جھولی لے کے ان سے بھی چندہ وصول کر لیجئے۔ میرے بھائیو، یہ دلیل ہے جہاں مردوں کو آنا ہوگا وہاں سننے کے لیے عورتوں کو بھی آنا ہوگا۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی جو میں نے ذکر کی ہے۔ اس عورت نے سنا، سننے کے بعد گھر گئی اور گھر جا کر اس نے قرآن کو شروع سے پڑھنے کا آغاز کیا۔ پڑھتی رہی حتیٰ کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھ ڈالا۔ اس کو یہ مسئلہ نہ ملا کہ پورے قرآن میں عورتوں پر اللہ نے لعنت کی ہے تو کہاں کی ہے، جبکہ بیان کرنے والے صحابی رسول ہیں، اور وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں جن کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ایک دفعہ صحابہ نے ان کی پتلی پنڈلی کو دیکھ لیا، اللہ اکبر، قربان جو صحابہ کی عظمت پہ۔ بات توجہ کے ساتھ، صحابہ کرام نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی پتلی پنڈلی کو دیکھا، ان کی پنڈلی بالکل باریک اور پتلی سی تھی، بالکل پتلی سی۔ دیکھ کے ہنسنے لگے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب علم ہوا، آپ نے فرمایا تم عبداللہ کی پتلی پنڈلی کو دیکھ کے ہنستے ہو؟ مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھ محمد کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عبداللہ ابن مسعود کی ایک پنڈلی کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں 7 زمینوں کو 7 آسمانوں کو رکھ دیا جائے، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی کا وزن بڑھ جائے گا، 7 زمینوں 7 آسمانوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں، ان کا بیان کیا ہوا مسئلہ اس عورت نے سنا، سننے کے بعد گھر گئی، قرآن کھول کر پڑھنے کے بعد جب اس کو مسئلہ نہ پایا، اس نے پھر بیٹھ نہیں گئی، کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، کسی تیسرے صحابی کے پاس نہیں گئی، کسی چوتھے عالم کے پاس نہیں گئی، کسی 5ویں عالم کے پاس نہیں گئی، کیونکہ ہمارا مزاج ہے نا، مسئلہ ہم سنیں گے اس منبر و محراب سے، اگر مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا اس کی تصدیق جو ہے ہم کسی دوسرے عالم سے کریں گے، تیسرے سے کریں گے، چوتھے سے کریں گے، 5ویں سے کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہاں جی، ہر کسی کی تحقیق اپنی ہوتی ہے۔ میں جو بات بیان کر رہا ہوں میں اپنے فہم کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے دلائل بیان کر رہا ہوں، اگر کسی دوسرے نے اس کو سمجھا ہے وہ اپنے فہم کے مطابق بات بیان کرے گا۔ میرے بھائیو، یاد رکھیے جو مسئلہ جس سے آپ سنیں، اگر مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو خدا را اسی سے پوچھیں، کسی دوسرے سے تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر آپ کو پوچھنے کے بعد وہ نہ سمجھا سکے اور وہ کہہ دے کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، میرے سے جاننے والے اور بھی بہت ہیں، اگر میں نہیں سمجھا سکا تو آپ کسی میرے بڑے سے پوچھ لیجئے، کوئی حرج نہیں، آپ پوچھیں، لیکن حرج اس میں ہے آپ پوچھ لیں، آپ سن لیں، سننے کے بعد سمجھ نہیں آیا آنکھیں میٹ کے بیٹھ جائیں، چلو جی کوئی حرج نہیں، یہ حرج ہے سب سے بڑا۔ اس عورت نے پڑھنے کے بعد جب مسئلہ نہ پایا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، آ کر کہتی ہیں لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ الضَّفَّتَيْنِ، اے عبداللہ آپ نے جو مسئلہ بیان کیا، بیان کے بعد میں نے گھر گئی، میں نے اس مسئلے کو دیکھنے کے لیے جو 2 گتوں کے درمیان جو قرآن مجید کے اوراق موجود ہیں، میں نے 2 گتوں کے درمیان پوری کلام کو پڑھا ہے، لیکن پڑھنے کے بعد آپ کا بیان کیا ہوا مسئلہ مجھے نہیں ملا۔ عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ لَإِن قَرَأْتِيهِ وَجَدْتِيهِ، اے خاتون اگر تو قرآن پڑھ لیتی تجھے مسئلہ مل جاتا۔ اس نے کہا وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ الضَّفَّتَيْنِ، عبداللہ مجھے اللہ کی قسم میں نے قرآن کو پڑھا ہے، جو مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے وہ مسئلہ مجھے نہیں ملا۔ اب دیکھیے، بیان کرنے والے صحابی رسول ہیں اور سننے والی اس نے قسم اٹھا لی، عبداللہ ابن مسعود نے بھی قسم اٹھا لی،
اور کہا اللہ کی قسم اگر تو قرآن پڑھتی تجھے یہ مسئلہ مل جاتا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کیا آپ نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ میرا محبوب تمہیں دے دے لے لو، جس بات سے میرا محبوب روکے رک جاؤ۔ گویا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا بھی شریعت ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا روک دینا بھی شریعت ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دین کے معاملے میں اس وقت تک نہیں بولتے جب تک کہ اللہ کا قرآن نازل نہ ہو جائے، جب تک کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ رب العالمین کی طرف سے وحی نہ نازل ہو جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نہیں فرمایا کہ اللہ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو بھویں بناتی ہیں، اللہ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو اپنے چہرے کے بالوں کو اکھیڑتی ہیں، اللہ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو اپنے دانتوں کو خوبصورتی کے لیے دانتوں کو ترشوا کے درمیان میں خلا کرواتی ہیں۔ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا؟ اس عورت نے کہا بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان تو موجود ہے۔ فرمایا پھر قرآن میں تو آتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرا محبوب دے دے اس کو لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہی تو قرآن ہے، یہی تو شریعت ہے، یہی تو دین ہے، یہی تو اسلام ہے۔ میرے بھائیو اس آیت کی یہ آپ کو دعوت ہے، اس آیت کی یہ پکار ہے، آپ جو سنیں اس کی تصدیق کریں، جو بیان کیا جائے آپ کا حق بنتا ہے جا کے قرآن کو کھول کر دیکھیں، جا کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو کھول کر دیکھیں، انشاءاللہ مسئلہ سارا حل ہو جائے گا۔ یہ مسائل اس لیے مسائل در مسائل کا شکار ہم ہوتے چلے جا رہے، ہم نے سنا بس ٹھیک ہے جی اسی پہ کفایت کر لیا، اس نے بیان کیا سن لیا بس کافی ہے، اس نے کہا بس سن لیا بس کافی ہے۔ صرف سن لینا ہی کافی نہیں، جب تک کہ ہم اس سنی ہوئی بات کو اللہ کے قرآن کو کھول کر نہیں پڑھیں گے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو کھول کر نہیں پڑھیں گے، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔